بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، 8 فروری 2024 کو۔ تو الیکشن کی کمپین تقریباً ہر پارٹی نے شروع کر دی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کمپین دوسری پارٹیوں کی نسبت کچھ ہمیں زیادہ تیز نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا؟ اور کچھ اور بھی سوالات ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے، تو ہم نے سوچا کہ اس پہ جناب آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں، اور وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو حامد میر صاحب۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو اس سے پہلے کہ میں ماضی میں جاؤں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یقین ہے 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ الیکشن 8 کو ہوں گے، اسی لیے ہم جلدی نکلے ہوئے ہیں۔ پورا پاکستان ہم نے کور کرنا ہے، ہر جگہ جانا ہے، تو کیمپین ہماری شروع ہے۔ اور پولیٹیکل کیمپینز تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہیلدی ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو ماضی کی پرفارمنس ہے اس پہ جائیں گے۔ جو موسٹ ریسنٹ پرفارمنس ہے وہ تو 16 ماہ کی جو آپ کی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ اپریل 2022 میں عمران خان کو ہٹا کر نو کانفیڈنس کے ذریعے شہباز شریف کو حکومت میں لے کے آئے، تو کیا وہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ پہلی بات یہ کہ اس کے رہنے سے پاکستان کو بڑا نقصان تھا۔ عمران خان صاحب کے رہنے سے پورا پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا دنیا سے۔ اس کی سوچ سمجھ یہ اپنے آپ کو میری نہیں سمجھ آتی کہ کیا سمجھ رہا تھا اور کس طرح سوچ رہا تھا۔ میرے حساب سے تو اکانومی کا دشمن ہی وہ ہے۔ اکانومی کو کھانا خراب کیا ہی پی ٹی آئی کی حکومت نے ہے، اور اس کو ہم نے بیلنس سے نکالنا تھا۔ اگر ہم نہ کرتے تو یہ RO الیکشن کرا جاتے۔ پھر ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو RO الیکشن کے موڈ میں تھا، تو یہ 2028 تک کا پروگرام ہوتا، اور تب تک ہم ٹرک میں بھر کے پیسے لے کے جاتے اور اگلا آپ کو ایک سیر دودھ دیتا۔ تو وہ جو فوجی ان کے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ کیوں مجھ سے پوچھوانا چاہتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ چلیں، جنرل فیض تھا۔ ہاں، ظاہری بات ہے۔ اچھا، تو لیکن جنرل فیض جو ہے وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ اس کا انسٹیٹیوشن نہیں تھا، اس کا چیف جنرل باجوہ نہیں تھا؟ جنرل باجوہ چیف ضرور تھا، مگر انسٹیٹیوشن میں بھی بلاکس ہوتے ہیں سوچ کے، تو تھنکنگ ڈفرینٹ تھی۔ کچھ دوستوں کی تھنکنگ ڈفرینٹ تھی، ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ تھی، تو سب کی ایکیومولیٹو تھنکنگ نہیں تھی کہ باجوہ اور فیض اور عمران کا جو کی پوزیشن ہے اس پہ ساتھ چلیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو بطور وزیر اعظم اس کی مدت پوری کرنے کی آپ اجازت دیتے تو شاید وہ ارلی الیکشن اناؤنس کر دیتا اور اس میں ریگنگ ہوتی، اور اس میں وہ RO الیکشن اناؤنس کرتا۔ وہ الیکشن تو اناؤنس کرتا، مگر وہ الیکشن ہوتے اس طرح کے ٹی وی پہ رزلٹ نظر آتے۔ اچھا، تو یہ جو اس زمانے میں ہم سن رہے تھے کہ آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ اسی منصوبے کا حصہ تھا؟ فکر کی تو ہمیشہ ہوا ہے۔ جب پہلے بھی میں جیل میں تھا تو آپ یاد کریں، آپ تو اب نیٹ پہ ہیں، وہ ایک گورنر صاحب تھے جو مشرف کے خاص دوست تھے کراچی میں، انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ زرداری صاحب بھی اگر جانا چاہتے ہیں اس طرح تو چلے جائیں۔ لیکن میں تو مئی 2021 کی بات کر رہا ہوں، 2 سال پہلے کی، جب آپ کو کہا گیا کہ جس طرح نواز شریف صاحب میڈیکل گراؤنڈ پہ لندن چلے گئے ہیں تو آپ بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر چلے جائیں، اور یہ میسج آپ کے لیے دبئی میں دیا گیا تھا۔ بیٹا ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے، مگر میرا ورکر بہت ڈفرینٹ ہے۔ میں ان کو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں۔ اب وہ میرے پہ بہت ریلائی بھی کرتے ہیں، اینڈ دے
میرے سے اسٹرینتھ بھی لیتے ہیں. اگر میں خود ہی بھاگ جاتا تو ان کو میں کیا کل بولتا. تو یہ آپ کو کچھ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ ایک طرف آپ کو کہا جا رہا تھا پاکستان سے آپ چلے جائیں, دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی الائنس کر لیں. یہ تو گیمز ہوتی ہے نا, گیمز ود ان گیمز ود ان گیمز. ہمیشہ کہ جی 6 منسٹریاں لے لیں. پھر 6 منسٹریاں کیوں لے لوں میں, میری میجورٹی ہے. آپ کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 6 منسٹریاں لے لیں. اچھا, یہ جنرل فیض نے کہا آپ کو. ضروری میں نے سے آپ نے 164 کرانی ہے فیض پہ. اچھا, لیکن یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ مجھے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں, دوسری طرف جی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیں اگینسٹ پی ایم ایل این. اگینسٹ دی ہول اکراس دا بورڈ نا. پی ایم ایل این صرف نہیں تھی, مولانا صاحب بھی تھے, دوسری فورسز بھی تھیں, دوسری پارٹیاں بھی تھیں. تو آپ کو بھی ان کو سندھ میں تھوڑا شیئر دینا پڑتا پی ٹی آئی کو؟ نہیں, وہ تو دینا پڑتا ہے, نہیں دینا پڑتا, وہ میں نے شروع سے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی. اچھا چلیں. اچھا, لیکن پھر جب آپ نے نو کانفیڈنس کی موو شروع کی تو یہ ذمہ داری آپ نے کیوں لے لی کہ ایم کیو ایم کو بھی آپ لے کے آئیں گے, بی اے پی کو بھی آپ لے کے آئیں گے, اور پی ایم ایل کیو کو بھی آپ لے کے آئیں گے, انڈیپینڈنٹس کو بھی آپ لے کے آئیں گے؟ پرائم منسٹر تو شہباز شریف نے بننا تھا. کاز میری تھی نا, کاز ہمارا تھا, اس کو نکالنا جو تھا وہ واز دا پوزیشن. سب پارٹیز کا کنسنسس تھا کہ عمران کو نکالیں, تو کسی نے تو کام کرنا ہے. لیکن جب آپ نے نو کانفیڈنس کی موو شروع کر دی تو پھر آپ کو جنرل باجوہ نے بلایا اور آپ سب کو کہا کہ اس کو واپس لے لیں. پھر آپ نے واپس نہیں لی. تو اگر آپ واپس لے لیتے تو آج پاکستان کے حالات بہتر نہ ہوتے؟ بہتر کیوں, بدتر ہوتے. تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں نا اس کو. دیکھیں نا, جس طرح وہ جا رہا تھا, نہ آپ کے پاس کوئی ایکسپورٹ تھی, نہ آپ کے پاس ریزروز تھے, نہ آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنلی امیونیبل دوست تھے جو آپ کی مدد کر سکتے تھے. ہر چیز میں وہ ڈیفالٹ کر چکا تھا. تو لیکن پھر جب آپ حکومت میں آگے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے, بلاول صاحب وزیر خارجہ بن گئے, تو پھر اس کے بعد جو پاکستان کو جو پریشر آیا آئی ایم ایف سے اور جگہوں سے, اور جس قسم کی مہنگائی ہوئی ہے, تو اب تو خود بلاول صاحب کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ نہیں, یہ مہنگائی لیگ ہے. تو یہ شہباز شریف کو مسلط تو آپ نے کیا ہم پہ. مسلط تو ضرور, ان کے نمبر زیادہ تھے اور میں اوور بیئرنگ نہیں ہونا چاہتا تھا. میں کہہ سکتا تھا ان کو کہ سندھ میرے ساتھ ہے, ایم کیو کو میں نے لانا ہے, بلوچوں کو میں نے لانا ہے, مگر میں نے یہ پوائنٹ نہیں ڈالی. میں امپریس تھا شہباز سے کہ یہ صبح 8 بجے اٹھتا ہے اور کام شروع کرتا ہے اور رات کو 6 بجے ختم کرتا ہے یا 9 بجے ختم کرتا ہے. تو اس کو میں نے کہا یہ ورکہولک ہے, کام کرے, پر تھوڑا سا مائنڈ ڈفرینس ہے ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں اور پرفارمنس کے طریقے میں. اچھا, تو آپ کو ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے 16 مہینے کام کیا, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایکسپیرینس ڈیفیکلٹ رہا, اس لیے کہ کافی چیزیں میں نے شہباز صاحب کو کہیں مگر وہ میری بات نہ مانے اور اس سے ملک کو نقصان ہوا. وہ ذرا بتائیں گے کون سی بات تھی جو انہوں نے؟ ٹریڈ کی بات تھی, ان دا سینس $2 بلین کا آپ کے پاس شوگر پڑا تھا اور وہ شوگر کی اس وقت انٹرنیشنل پرائس ڈفرینٹ تھی. اگر اس وقت ہم لاک ان کر لیتے, ہم اجازت دے دیتے, وہی شوگر بعد میں اسمگل ہو گئی, افغانستان کے ذریعے باہر گئی. اس طرح ایک کانسیپٹ تھا کہ میں افغانوں سے کوئلہ لے رہا ہوں آن پاک روپیز, وہ افغانی آپ کو کوئلہ بیچ کے پاک روپیز لے کے یہاں سے ڈالر لے کے باہر جا رہے تھے. پھر ایڈیبل آئلس کی امپورٹ تھی. ایڈیبل آئل ہمیشہ امپورٹ ہوتا ہے, ہمیشہ ملک میں اس سے آئل بنتا ہے. اس پہ ریسٹرکشنز لگا دی کہ جی یہ جین کا ایشو ہے اس میں. تو اس سے ابھی اگر آپ نے لگانی ہے ریسٹرکشن تو آپ
ایک فور وارننگ دے دیں, ایک اپنی پالیسی دے دیں. مجھے یاد ہے بی بی صاحبہ کے زمانے میں ہم نے اپنی پالیسی دی تھی ایڈیبل آئل کی, اور کافی کچھ امپروومنٹ ہوئی تھی. ہم یہ چیزیں جتنی بھی ہیں, جتنی بھی ایڈیبل آئلز ہیں, یا جس طرح میں نے اب ملکوں سے کرنسی سواپ کیے, اب لوگوں کو کرنسی سواپ میں نے کیے مگر پالیسی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کرنسی سواپ میں جا کے جارڈن سے کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ جارڈن سے ہم ڈی اے پی امپورٹ کر سکتے ہیں, اور کرتے ہیں, اور وہ ڈالرز میں کرتے ہیں. تو ڈالرز کی جگہ پہ آپ اس کو اپنی کرنسی میں امپورٹ کریں, اور ان پہ لاگو ہو جائے گا کہ وہ یہاں سے آپ سے 2 بلین کی 3 بلین. کامرس کی منسٹری تو آپ کے پاس تھی. کامرس منسٹری میں پاس نہیں, پالیسی تو کیبنٹ بنائے گی نا. اچھا. اور 16 مہینے کی یا 13 مہینے کی یہ پالیسیاں نہیں ہیں. تو آپ کی کوئی زیادہ لڑائی جو ہے وہ زکوٰۃ اشرف کے معاملے پہ تو نہیں ہوگی؟ وہ تو بہت دیر سے ہوتا ہے زکوٰۃ اشرف کا معاملہ, وہ تو ابھی ہوتا ہے انٹرم گورنمنٹ میں. ہاں, تو پھر جو چودھری پرویز لائی صاحب کی جو اوپینین تھی شریف بردرز کے بارے میں, وہ صحیح نہیں ثابت ہوگی؟ وہ کیسے صحیح ثابت ہوگی؟ پہلے وہ مانے, آپ نے ان کو منا لیا کہ بھئی آپ نون لیگ کے چیف منسٹر ہوں گے, پھر ان کو اچانک کسی نے کہا کہ نہیں ڈونٹ ٹرسٹ. وہ تو پرویز الہی کی اپنی سوچ. اب ڈونٹ ٹرسٹ بیٹھا ہے کہاں؟ بیٹا بھی باہر بیٹھا ہے, بیٹے کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ باپ جیل میں وہ آ جائے واپس, اور یہ عجیب اپنے خواب میں ہے کہ کچھ ہوگا جس میں اس کو ریلیف بھی ملے گا اور یہ دوبارہ بھی الیکشن. مجھے وہ رات ابھی تک یاد ہے نا جس دن انہوں نے آپ کے ساتھ سب کچھ دعائے خیر کیا. دعائے خیر کیا, مٹھائی لے کے آئے, پھول لے کے آئے, تو پھر اگلے دن واپس بنی گالا کیوں؟ رات کو ہی واپس چلے گئے. نہیں, کیوں, وجہ کیا تھی؟ کسی نے ان کو فون کیا, اس فون کال نے ان کو مس ڈائریکٹ کیا. ان کو ایک مس انفارمیشن تو پھیلائی جاتی ہے نا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے پالیٹکس میں. تو یہ وہی تھا جس نے آپ کو اور شہباز شریف صاحب کو کہا تھا نو کانفیڈنس واپس لے لو؟ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں بتایا پرویز الہی نے, میری اس کے بعد سے اس کی بات نہیں ہوئی ہے. تو اچھا, تو اب یہ بتائیں کہ اب آج کل جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ کبھی ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, پھر بیک آؤٹ کرتے ہیں, اور پھر پی ایم ایل این کہتی ہے اچھا ہم ابھی جواب نہیں دیں گے, ہو سکتا ہے ہمیں ان کے ساتھ دوبارہ کام کرنا پڑ جائے. تو دوبارہ بھی آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. چیس بورڈ کیا ہے؟ چیس بورڈ پہ 172 نہ پی ایم ایل این لے سکتی ہے, نہ پی 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 لے سکتی ہے, نہ مولانا صاحب لے سکتے ہیں, نہ کوئی اور پارٹی لے سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس نہج پہ چلیں جو کل بھی چل سکے. لیکن اگر آپ 16 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا, تو کیا اس چیز کی ضمانت ہے کہ پھر اگلے 5 سال بھی آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا؟ نہیں, پھر ضروری تھوڑی ہے کہ پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہو. تو آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب لیڈ نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ دوسری پارٹیز بھی ہیں, انڈیویجولز بھی ہیں. انڈیپینڈنٹس؟ انڈیویجولز فرام ادر پارٹیز. اچھا, پیپلز پارٹی بھی ہے. آپ ہمیں کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ ہمیں بھئی پہلے ان کو ہم نے موقع دیا, اب ہمارا چانس ہے, ان کا کام ہے ہمیں موقع دیں. تو آپ نے کوئی ایسی گیم لگائی ہے کہ آپ کا چانس دوبارہ بن جائے؟ پہلے تو آپ نے ان کے لیے گیم لگائی, اب آپ اپنے لیے لگائیں گے؟ اب ہم اپنے لیے لگائیں گے, پاکستان کے لیے لگائیں گے. پہلی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پالیٹکس میری مجبوری ہے, ضرورت نہیں ہے. اچھا. مجبوری اس لیے کہ بی بی صاحبہ نے شہادت قبول کی, بھٹو صاحب نے شہادت قبول کی, اور ہزاروں لڑکوں نے, ہزاروں ہمارے ورکروں نے شہادتیں قبول کی. تو ان کا ایک قرض ہے ہمارے پر, وہ اس کو اتارنے کے لیے میں سیاست میں ہوں. پھر ابھی بلاول پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوا, اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. بلاول ابھی تک ٹرین نہیں ہے؟ اچھا. He'll take time. He will take time. چلے میں بلاول صاحب کے معاملے پہ تھوڑی دیر بعد آؤں گا, کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ بڑا ٹرینڈ ہے, بڑا ٹیلنٹڈ ہے. مجھ سے ٹیلنٹڈ ہے, مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. He is better spoken than me. مگر ایکسپیرئنس از ایکسپیرئنس. اچھا,
تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ آج کل پی ایم ایل این کے لیڈرز کہتے ہیں کہ یہ تھر کول پروجیکٹ ہمارا ہے، تو بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ تو تھر کول پہ تو ہم نے بریک تھرو کیا ہے۔ آپ خود جرنلسٹ ہیں، آپ نیٹ پہ بیٹھے نا، بی بی صاحبہ کے ساتھ ہم خود گئے تھے، بی بی صاحبہ جب زندہ تھیں، جب ان کی سیکنڈ حکومت تھی تو ہم تھر گئے تھے، اس وقت ہم نے کانٹریکٹس دیے تھے، مگر وہ کانٹریکٹس ہو نہیں سکے اس لیے کہ ہماری حکومت توڑ دی گئی۔ یہ تو بعد میں جب ہم آئے ہیں اور سندھ میں 18th امینڈمنٹ ہوا ہے، تو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ہم نے کول کو ڈیولپ کیا ہے، اور کول کو ہم نے 51% سندھ گورنمنٹ کا ہے اور 49% جو بھی انٹرنیشنل کمپنی ہے ان کا ہے۔ اچھا یہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں اس پر کیا وجہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بڑے میچور لوگ ہیں، وہ کسی کو اس کا ڈیو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ مثلا سی پیک پہ بھی وہ کوئی کہتا ہے یہ میں نے شروع کیا، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے شروع کیا، نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی کہتے ہیں جی یہ ہم نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے بنایا۔ نہیں، پیپلز پارٹی کہتی نہیں ہے، ہاں پیپلز پارٹی وہ کہتی ہے جو ریالٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ریالٹی ہے بھٹو صاحب کو پھانسی کیوں دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے وہ خون کروایا تھا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، تو جوڈیشل مرڈر ثابت ہو چکا ہے اور ان کو سزا دلوائی گئی۔ اس کی اپنی اسٹیٹمنٹس ہیں امریکن ڈپلومیٹس کی کہ ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ آپ یاد کریں گے، تو وہ سبق آج تک سیکھ رہے ہیں، جس میں بی بی صاحب بھٹو صاحب بھی گئے، مرتضیٰ بھی گیا، شاہ نواز بھی گیا اور بی بی صاحبہ بھی گئی۔ اچھا اب اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگلے الیکشن کے لیے آپ کے کیا کیا پلان ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ جو زرداری صاحب نے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ مثلا ابھی مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے پچھلے سال عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملایا تھا، تو بڑے وعدے کیے تھے آپ نے ایم کیو ایم سے، تو وہ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے، کیسے؟ وہ کہیں یا نہ کہیں، گورنرشپ میں نے ان کو دی، ان کو منسٹریاں ملی، ان کو اور چیز ملی، پروجیکٹس ملے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ملے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم جو ہے اس نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن انہوں نے الائنس بنا لیا پی ایم ایل این کے ساتھ۔ ڈیموکریسی ہے بھائی۔ نہیں ڈیموکریسی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے۔ نہیں، وہ کہنے سے ان کی کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا گورنر کس کا لگا ہوا ہے، ان کا ہے۔ ان کو گورنرشپ، میں نے ان کی آخری بات یہ تھی کہ ہم سپورٹ تب کریں گے جب عشرت العباد کی طرح آپ ہمیں گورنر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیک تھا نا گورنرشپ پہ۔ پنجاب میں گورنر کس کا بنا، کے پی میں گورنر کس کا بنا، تو سندھ میں تو پارٹی کا بننا تھا، مگر ہم نے وہ فورگو کیا ان کے ووٹوں کے لیے۔ تو چلیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، اور قدوس بدنجو صاحب کہتے تھے کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کروں گا، پھر انہوں نے آپ کو خط لکھ دیا کہ جی سوری میں پیپلز پارٹی میں نہیں آ سکتا، لیکن خط میں انہوں نے مانا کہ ہاں میں پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ پھر بعد میں بی اے پی والے جو ہیں انہوں نے نون لیگ کی طرف جانا شروع کر دیا، تو یہاں کیا پرابلم ہوا؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، کچھ دوستوں کی مجبوریاں ہیں، بلوچستان میں مجبوریاں ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور وہ مجبوریوں کے تحت وہ بیچارے وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پروٹیکشن ملے گی۔ تو کیا پیپلز پارٹی ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی تھی؟ پیپلز پارٹی وہ سمجھتے ہیں شاید کم دے سکتی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ قدوس بدنجو صاحب کے ساتھ 2018 میں بھی جب آپ نے بلوچستان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک موو شروع کی تھی، تو اس وقت بھی قدوس بدنجو نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس نے پورا نہیں کیا، پھر دوبارہ ابھی اس نے آپ سے وعدہ کیا، پھر پورا نہیں کیا، تو کیوں وہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے؟ قدوس بیچارے کی پسلی چھوڑی کمزور ہے، اور ہم اس پہ وزن نہیں ڈالنا چاہتے۔ اچھا، تو اگر نواز شریف صاحب کوئٹہ جاتے ہیں تو بی اے پی کے بہت سے لیڈر، سارے نہیں کچھ لوگ جوائن کر لیتے ہیں، اور پھر نون لیگ کہتی ہے کہ اب بلوچستان میں بھی ہماری حکومت بنے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے اچھی گیم لگائی ہے آپ کے مقابلے پہ؟ میں نہیں سمجھتا۔ ابھی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ 8 یا 9 ڈسٹرکٹ ہیں بلوچستان کے جو میں نے جیتے ہوئے ہیں ان
ڈسٹرکٹ کاؤنسل الیکشنز، تو وہ دوست تو ہمارے ساتھ ہیں اور دوستوں نے بھی آنا ہے، تو فائٹ ہوگی. ہم پولیٹیکل فائٹس کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. تو جو پنجاب میں بہت سے الیکٹیبلز جب وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے لیکن آتے نہیں، وہ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو پنجاب میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہے یہ تو آپ اینالسٹ ہیں، میں تو اینالسٹ نہیں ہوں، میں پولیٹیشین ہوں. ان کو جہاں فیسیلیٹیشن نظر آتی ہے وہاں جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے ان کی فیسیلیٹیشن میں، کیا اینڈ رزلٹ آتا ہے تو وقت بتائے گا. کوئی آپ کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں کر رہا؟ پالیٹکس ہو رہی ہے، ڈبل گیم کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس لیے سوال کیا ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈر جو ہیں وہ ٹاک شوز میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پنجاب میں نگران حکومت نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. تو جب میں ان کو یاد کرواتا ہوں، نہیں یار پنجاب میں تو محسن نقوی صاحب ہیں کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو ان کو تو آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے. تو آپ کیا میرا بیٹا ہے، آج بھی کہتا ہوں میں. اچھا، تو پھر پیپلز پارٹی کسی کا ایک کام نہ ہو یا دو کام نہ ہو، اور وہ انٹرم گورنمنٹ بیٹھی اس کام میں نہیں ہے کہ وہ کام کرے. ان کا کام یہ ہے کہ کوئی ذاتی نہ ہو. تو جہاں ذاتی ہوتی ہے وہاں وہ ہم ضرور ان کا اٹینشن اس پہ لاتے ہیں اور وہاں میں فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہے. اور محسن کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. وہ نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ رہے. تو جو آپ کی پارٹی کا لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں دراصل نگران حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی پراکسی ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ ان بیچاروں کو پتہ کم ہے. ندیم افضل چند کو پتہ کم ہے. ندیم افضل چند کو تو کچھ بھی نہیں پتہ. چند جی میرا کوئی قصور نہیں ہے. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب سے. یہ بتائیں کہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کر دیا جائے گا. بظاہر تردید وردید بھی آ جاتی ہے، کنٹراڈکٹ بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ موو تو 3-4 سال سے چل رہی ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ جو ہے یہ تو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. اور آپ ہیں اس 18th امینڈمنٹ کے اصل محرک اور موجد، کیونکہ آپ نے اپنے پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکال کے پارلیمنٹ کو دے دی. تو یہ اگر اگلے الیکشن کے بعد 18th امینڈمنٹ ٹارگٹ بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی ڈیفینڈ کرے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ بھی ایکسیپٹ کریں گے یا خیبر پختونخوا بھی ایکسیپٹ کرے گی اس پوزیشن کو کہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے. 18th امینڈمنٹ ہے کیا؟ پروونشل اٹانومی ٹو دا پروونسز. اور اس سے پہلے فیڈریشن سے ہم کو پروجیکٹس لینے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا. حالانکہ ٹیکس سارا ہم سندھ پے کرتا ہے. 73% آف دا ٹیکس از کلیکٹڈ فرام سندھ. اور 1 کروڑ بھی بنوانا ہے تو آپ فیڈریشن کے پاس جائیں. اب ہمارے پاس پرسنل سندھ کے پاس اپنے پیسے ہیں جس سے اس کے آپ دیکھیں کہ 1947 کے بعد سے جتیوں کے زمینوں پہ ایک پل بنا تھا فرام دا لیفٹ سائڈ ٹو دا رائٹ سائڈ آف انڈس. اس کے بعد جب سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے ہم لوگ 7 بریجز آن دی انڈس بنا چکے ہیں. ہر جگہ رستہ بنا چکے ہیں، ہر جگہ روڈ بنا چکے ہیں. ایوری ویئر یو گو آپ کو 18th امینڈمنٹ ملے گی. ان دا سینس رستے ملیں گے، اسکولز ملیں گے، آپ کو میڈیکل یونیورسٹیز ملے گی، میڈیکل کالجز ملیں گے، میڈیکل فیسلٹیز ملیں گی اور فری آف چارج. زیادہ تر سکھر کا NICVD جو ہے وہ پورے پاکستان کو کیٹر کر رہا ہے اور ایک پائی بھی نہیں لیتا. تو لیکن 18th امینڈمنٹ کے خلاف ڈسسیٹسفیکشن، عدم اطمینان کیوں ہے؟ زیادہ تر بیوروکریسی جو ہے نا اسلام آباد کی، وہ بیچارے کہیں کسی اور ملک میں رہتے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں رہتے، وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں. وہ صبح کو دفتر جاتے ہیں، شام کو
گولف کھیلتے ہیں، ان کو چاروں پروونسز کی فنڈامنٹل رائٹس کی، فنڈامنٹل ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بلوچستان کے پر میں نے صرف مرہم رکھا ہے، ابھی ان کے زخم دور کرنے کے لیے اور بہت کچھ کرنا ہے، جو کریں گے پھر جا کے بلوچستان کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسنگ پرسنز ہے، اور ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ کو بلا لیا ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو، کہ آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر رہے؟ 55 بلوچ اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، تو یہ نہ آپ سے حل ہوا۔ 55 بلوچ اسٹوڈنٹس 55 بلوچ اسٹوڈنٹس آر مسنگ فرام اسلام آباد، ناٹ فرام بلوچستان۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے نا ان کو۔ تو اب یہ جو ایشو ہے، اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ آپ کی حکومت سے بھی حل نہیں ہوئے، نواز شریف صاحب سے بھی نہیں حل ہوئے، عمران خان سے بھی نہیں حل ہوئے، پھر شہباز شریف صاحب آئے، ان سے بھی حل نہیں ہوئے۔ کیا ضمانت ہے کہ اگلی حکومت اس کو حل کرے گی؟ کوشش تو کی جائے گی، دیکھا جائے گا اس کے اندر، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ فار ایگزامپل عراق چلے، ہر جگہ وہاں ڈفرینٹ گروپس آ گئے ہیں، اس سب کو ہم نے روکا ہے 18th امینڈمنٹ سے۔ اب آپ کے ہاں بھی بلوچستان میں ایک گروپ ہے، اور اب بنیے کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ لگا رہا ہے تھرو دوسرے نیبرز ہمارے، یہ پیسہ لگا رہا ہے ٹو ڈیسٹیبلائز بلوچستان، ڈیسٹیبلائز پاکستان، تو اس کو روکنا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت اہم ایشو ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے ابھی تک سوال نہیں کیا، تو میں نے سوچا کافی باتیں ہو گئی، وہ بھی سوال کر لیں۔ آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نوجوانوں کے بہاف پہ ایک بات کر رہے ہیں، جو کہ بہت سے نوجوانوں کی رائے ہے۔ تو وہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے یہ بات قومی اسمبلی میں کی تھی، میں ذرا آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں قومی اسمبلی میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے، ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔ تو یہ بات انہوں نے پہلے کی تھی اگست میں، جب وہ فورن منسٹر تھے اور شہباز شریف صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ نہ کریں کہ کل کو میرے اور مریم کے لیے پرابلم شروع ہو۔ یہ ابھی سے انہوں نے بات شروع نہیں کی، انہوں نے اگست سے کہنی شروع کی۔ مسئلہ ہے کیا؟ آپ کے بیٹے کو کبھی کہا ہے آپ نے کہ جی آپ اپنا شو دیکھا کریں؟ دیکھتا ہے؟ ہاں، لیکن وہ جرنلسٹ تو نہیں ہے نا۔ نہیں، جرنلسٹ نہیں ہے، پر نہیں دیکھتا ہے نا۔ نہیں دیکھتا۔ تو آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، وہ اگر اپنی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں تو اس پہ تو بھی ٹیکس لگا ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو سوچ کا اظہار کرنے کا تو حق ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات کی انہوں نے، لیکن انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ بات کی، آپ بھی اسی ہاؤس کے ممبر تھے، تو پھر آپ کی بعد میں ان سے بات نہیں ہوئی کہ یار بیٹا یہ کیا بات کی تم نے، میرا بتاؤ۔ کسی کو کیوں روکوں بیٹا؟ ہاں، اس کو اگر میں روکوں گا تو وہ اور مسئلے ہوں گے، وہ کہے گا اچھا آپ سیاست کرو، میں نہیں کرتا، پھر کیا کروں گا؟ اچھا، لیکن ابھی انہوں نے 3-4 دن سے ایک اور بات کہنی شروع کی ہے کہ یہ جو بابے ہیں یہ گھر بیٹھے ہیں، بزرگ جو ہیں ان کو چاہیے 70 سال کی جو سیاست ہے اس کو ختم کر دیں۔ وہ بھی ذرا سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے انہوں نے کیا کہا۔ یہ 70 سال کے بابے جن کے پاس ایک الیکشن اور ایک اسمبلی بیٹھنے کا موقع ملے، کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا؟ اب وقت آ گیا ہے، آپ ذرا ریسٹ کریں، ریسٹ۔ تو جب یہ سوال کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو مولانا صاحب نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور کہا کہ شاید وہ اپنے والد محترم آصف علی زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھیں۔ وہ تو ایک سوچ ہے ان کی جو سب کو کہہ رہے ہیں، ہم صرف زرداری صاحب کو نہیں کہہ رہے۔ اور سوال یہ ہے کہ سیاست میں سیکھتے سیکھتے مجھے ابھی تک
سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں، اور وہ تو سفر ہی زندگی کا سیکھنا ہے، فرام کریڈل ٹو گریو. تو آپ کے خیال میں بلاول صاحب صحیح بات نہیں کر رہے کہ یہ جو 70 سال سے سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں، اور خاص طور پہ پچھلے 30-35 سال سے، اس میں انتقام جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، تو یہ بولے بزرگ جو انتقامی سیاست کرتے ہیں وہ اب گھر بیٹھے؟ لیکن میں نے تو کبھی انتقامی سیاست کی نہیں ہے. میرے دور میں ایک بھی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا. میرے خلاف روز کچھ صاحب، کوئی پارٹی روز نیا الزام لگاتی تھی، روز نئی بات کرتی تھی، میں نے کبھی جواب بھی نہیں دیا. تو یہ پارٹ آف پالیٹکس ہے. جتنا آپ اس کو جواب دو گے، جتنا اس کو انفلیکٹ کرو گے اپنے اوپر، وہ انفلیکٹ ہوگی. جتنا اس کو درگزر کرو گے وہ درگزر ہوگی. تو یہ بلاول صاحب ایکچولی کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب کو ہی کہہ رہے ہیں، یہ سب صرف مجھے نہیں کہہ رہے. اچھا، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں؟ ہاں، سب کو کہہ رہے ہیں. اچھا، جو ان کی جو نئی پود کی جو سوچ ہے نا، وہ تو بابا یو نو نتھنگ. آپ نے نہیں سنا ہے؟ یہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بابا کو، آپ کو تو آتا کچھ نہیں، میرے کو آتا ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ اپنے دفتر میں، اپنے دواخانے میں جاتے تھے، اور وہ ایک کسائی ان کے پاس آتا تھا، اس کی آنکھ میں ہڈی تھی، تو اس کی ملم پٹی کر کے آ جاتے تھے. بیٹا جوان ہو گیا، وہ باہر سے پڑھ کے آیا، اس نے آ کے ایک دن وہ گیا، اس نے وہ ہڈی نکالی اور دوا کی، اور واپس آ کے کہا کہ بابا آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو ایک دن میں آپ کا مسئلہ سالو کر دیا. اس نے کہا بیٹا ہن رات دا تو دال کھائیں، گوشت نہیں آنا. تو دوستوں کو، بچوں کو یہ سوچ بڑی دیر سے آتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا طرز فکر اور بلاول صاحب کا طرز فکر کافی مختلف ہے. تو پھر ایک ہی پارٹی ہے اور نہیں، دو پارٹیاں ہیں. اچھا، آپ کی ٹرپل پی ہے، ایک 4P ہے. 4P میرے پاس ہے، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. ٹرپل پی کا پریزیڈنٹ جو ہے، وہ چیئرمین جو ہے، وہ بلاول ہے. اور پارٹی کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس جو ہے وہ میں دیتا ہوں. اور بلاول صاحب کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا ہے؟ ہاں. ابا ہوتا ہے؟ نہیں، بی صاحبہ چھوڑ کے میرے پاس گئی ہے نا. اچھا، وہ امانت میں میرے پاس، ہاں، وہ جو ایک بل ہے بی کی بل ہے، اس میں انہوں نے مجھے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو پیپلز پارٹی کا اور ہمارا اخلاق ہوتا ہے، جس میں ان کے پاس تلوار ہے، اور تلوار بھی ہم نے بچائی گندے انڈوں سے. جس طرح بھٹو کہتے تھے، بھٹو صاحب کہتے تھے نا کہ کچھ گندے انڈے ہیں، تو کچھ گندے انڈے ہم سے نکل گئے، وہ تلوار لینے کی کوشش کی انہوں نے، ہمارا مقابلہ کرنے کی. وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ان کو نہ مل سکی. اچھا، تو ابھی میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ پھر جب الیکشن اگر ہو گیا تو اس کے بعد پھر پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کی امیدوں کو آپ کیسے پورا کریں گے؟ لیکن ایک وقفہ میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد پوچھتا ہوں. لے لے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک سوال میں آپ کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ گستاخی معاف کہہ کے کرنے لگا ہوں. یہ جو آپ نے ابھی اتنی بولڈ گفتگو کی اپنے اور بلاول صاحب کے سوچ کے حوالے سے، یہ آپ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ تو نہیں کھیل رہے؟ بیٹا، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ یہ کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے جہاں گڈ کاپ کھیلا جائے، بیڈ کاپ کھولا جائے کسی اس سے کنفیشن نکالنے کے لیے ایکیوز سے. یہ اگر بزنس میں بلاول میرے ساتھ ہوتا تو بھی اس کی یہ پوزیشن ہوتی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. سیاست میں وہ کہتا ہے کہ ہماری سوچ پہ چلیں آپ. تو یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، کسی اور گھر کی بھی یہی کہانی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ میاں صاحب سے سب ڈرتے زیادہ ہیں، تو ان کے سامنے بات کرتا کوئی نہیں ہے. ہاں، میرے سامنے بات کرتے ہیں. پارٹی کا تو یہ منشور ہے، ہمارے ہاں تو ورکر بھی ہمارے کو گلے سے پکڑتا ہے. اچھا، اب یہ بتائیں نا کہ پھر اگر اگلے الیکشن میں آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، بلاول صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ کی پارٹی کو اتنی سیٹیں مل جاتی ہیں کہ آپ کسی کولیشن گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، یا آپ کو سمپل میجورٹی مل جاتی ہے، آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، تو پرائم منسٹر کون ہوگا؟ لیکن یہ تو
ابھی وقت سے پہلے کرنے کی بات ہے. 172 میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پارٹی سنگولرلی لے سکتی ہے. 172 از دا نمبر. اب آپ دیکھیں کہ نہ پی ایم ایل این لے سکتی ہے، نہ مولانا صاحب لے سکتے ہیں، نہ کوئی اور پارٹی لے سکتی ہے، نہ ہم لے سکتے ہیں. تو 172 از اے لانگ وے اہیڈ. تو اس کا مطلب ایک بہت ہی لولی لنگڑی کمزور حکومت ہوگی. فی الحال تو دیکھیں نا، ڈیموکریسی کو دوبارہ اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے. لیکن ڈیموکریسی تو کمزور ہو گئی ہے بہت. ابھی کمزور تو کافی سالوں سے ہو گئی ہے. ہمارا خیال تھا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جب آپ نے اپنی پاورز پارلیمنٹ کو دیں تو جمہوریت مضبوط ہوگی، لیکن وہ کمزور ہو گئی ہے. وہ اس کی ریزنز بھی آپ کو پتہ ہیں کہ وہ دوستوں کو پسند نہیں آئی. انہوں نے RO الیکشن کرا کے میری چھٹی کرا دی. جی، ہماری گفتگو ابھی جاری ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. ہم ہیڈ لائنز کے لیے ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، سابق صدر پاکستان. یہ بتائیں کہ اب آج فنکشنل لیگ کی بھی ایک میٹنگ ہوئی اور MQM کی اور نون لیگ کی میٹنگز ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. تو ایک لگ رہا ہے کہ سیاسی صف بندی شروع ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ ایسے لگ رہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا الائنس بن رہا ہے. تو اس دفعہ آپ کو سندھ میں کچھ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ الائنسز بنتے ہیں. وہ پہلی دفعہ تو نہیں بن رہا. پچھلی دفعہ بھی الیکشن میں اسی فنکشنل لیگ نے الائنس بنا کے ہمارے خلاف مقابلہ کیا تھا. MQM پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے. پر انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشنز میں اچھا خاصا آپ کو سرپرائز دے گی. اچھا، سرپرائز اگر دے گی تو، کیونکہ میں نے پہلے بلاول صاحب کی کچھ کلپس آپ کے سامنے رن کیے، تو MQM جب آپ کے ساتھ آئی تھی پچھلے سال تو آپ نے کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. سنیں ذرا. MQM اور پیپلز پارٹی آئندہ بھی ساتھ چل سکیں گے؟ میں تو کوشش کر رہا ہوں. MQM کو ایڈوانٹیج ہے نا ہمارے ساتھ، اس لیے کہ سندھ میں ہم ہیں، کراچی میں وہ ہیں، ہم بھی کراچی میں ہیں. تو کل کو ان سے اور ہمارے مراسم بڑھ سکتے ہیں نا. اچھا، تو ان کا پولیٹیکل پروڈنس ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آئیں. اچھا، اس کے بعد پھر اس بات کو آپ نے ایک اور انداز میں بھی مزید اعتماد کے ساتھ بات کی. جتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں، سردار مینگل ہوں، بگٹی ہوں، دوسرے دوست ہوں، منگسی ہوں، MQM والے ہوں، ان کے ساتھ ہمارے اگریمنٹس ہوئے ہیں. اور ان اگریمنٹس کو اٹ از مائی رسپانسبلٹی، اس لیے کہ میں نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے، مائی رسپانسبلٹی کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو جینوائن ڈیمانڈز ہیں، لیگل ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری کی جائیں، انکلوڈنگ MQM. انکلوڈنگ MQM. اب یہ سوال ہے کہ پھر آپ نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے تو وہ تو بھاگ گئے آپ سے؟ نہیں، وہ تو اس دوران جو ان کے ایشوز تھے وہ ہم نے سالو کروائے PMLN سے، دوسری منسٹری سے، کچھ ہماری منسٹریز میں تھے، ان کے پرابلمز ہم نے سالو کیے. اب لانگ ٹرم ایشوز، لانگ ٹرم پرابلمز جو سالو نہیں ہوئے، وہ آئندہ دیکھتے ہیں کیا کون سا شطرنج کس طرح کا بیٹھتی ہے، اس میں ان کی جتنی ہو سکتی ہے سپورٹ کریں گے. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا پھر دوبارہ بھی وہی حکومت بنے گی جو اپریل 2022 کے بعد بنی تھی؟ بنے گی تو کلیکٹیو گورنمنٹ، اٹ کی ناٹ بی سنگولر. کولیشن یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ؟ نیشنل یونٹی گورنمنٹ. اچھا، نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنے گی، تو اس میں تو پھر آپ کو اور نون لیگ کو ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. نون لیگ چلتی ہے یا دوسری پارٹیز چلتی ہیں، ناٹ نیسیسریلی نون لیگ. ہو سکتا ہے دوسری پارٹیز ہمارے ساتھ چلیں، نون لیگ نہ چلے. ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ ہم نہ چل سکیں، وہ ہمارے ساتھ نہ چل سکے. یہ تو بیفور ٹائم ہے نا ساری باتیں. آپ نے بڑا شوق سے رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر داخلہ بنوایا تھا، تو وہ تو کہتے ہیں ہم پنجاب سے ہی 124 سے زیادہ سیٹیں لے لیں گے. بسم اللہ، کوشش کرنے پہ، کوئی بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے، بیان دینے پہ ٹیکس نہیں ہے. دا گز دا میدان، سامنے چلیں.
تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگلا جو الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اس کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے ہوگی. لیکن جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو جو نوٹس جاری کیا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں 20 دن میں اور پھر ہمیں رپورٹ دیں، تو 20 دن تو بہت کم نہیں؟ میں نہیں جانتا کہ کیا نوٹس دیا گیا ہے، مگر اگر دیا گیا ہے تو ویسے ہی پارٹیز کراتی ہیں الیکشنز. ہمارے ہاں ہوتے ہیں ہر سال الیکشنز. ہاں، تو اب ذرا یہ بتائیں کہ پارٹیوں کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں کیا وہ واقعی الیکشن ہوتا ہے؟ ہاں، تو سمجھتا ہے کہ کچھ ایسے دوست ہیں میری پارٹی میں جو کسی اور کی بات سنیں گے؟ نہیں، میں صرف آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. ایک اوپینین ہے کچھ لوگوں میں کہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، بس ایک فرضی سا الیکشن ہوتا ہے دکھانے کا. ہم اپنی پارٹی کے الیکشنز پہ بات کر سکتے ہیں، دوسری پارٹیز کا میرا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا الیکشن بہت ہی بیسکلی یہ الیکشن کوئی پرچی نہیں ڈال کے ہوتا، یہ الیکشن ہوتا ہے وتھ پبلک اوپینینس. ابھی بھی اگر ہم ٹکٹیں دیں گے تو باقاعدہ بورڈ ہے. جیسے میں آپ کو ایک نیوز دیتا چلوں کہ فرحت اللہ بابر ہیز ریزائنڈ. فرحت اللہ بابر ہیز ریزائنڈ؟ یس، بٹ وی ہیو ناٹ چوزن ہز سکسیسر ایز اے بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. نہیں، وہ اسپوکس پرسن تھے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے، تو اب وہ پھر ٹرپل پی کے بن جائیں گے نا؟ ٹرپل کی کے بنے یا نہ بنے، سیکرٹری جنرل تھے. اچھا، اسپوکس پرسن نہیں تھے، سیکرٹری جنرل تھے آپ کی پارٹی 4P کے. اچھا، تو وہ کیوں انہوں نے ریزائن دیا؟ ایج کا ایک حصہ ایسا آتا ہے جو بہت ایشوز آ جاتے ہیں. ابھی آپ جوان ہیں. ہاں، اچھا، اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے. جب جنرل پاشا نے آپ کو پریشرائز کیا کہ فرحت اللہ بابر جو ہے یہ آپ کا اسپوکس پرسن ہے، اس کو نکالو، تو آپ نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے کون کہہ سکتا ہے کس کو نکالو اور نہیں، اس نے کہا تھا آپ کو. وہ کہا تھا، مگر میں کیوں مانوں گا؟ تو نہیں مانے آپ؟ نہیں. تو وہ فرحت اللہ بابر نے اب ریزائن کیوں کر دیا؟ وقت کا تقاضا ایسا ہے کہ عمر کتنی ہو گئی ہے. تو پھر تو بلاول صاحب صحیح کہتے ہیں نا کہ بابے گھر جائیں آرام کریں. تو جا رہے ہیں نا فرحت اللہ بابر. اچھا، چلیں. وہ بھی گھر نہیں جائیں گے، وہ ہیومن رائٹ کازز پہ ان کو بنایا جائے گا. پھر وہ ہیومن رائٹ کازز پہ پارٹی کی ونگ کو ہے، یعنی کہ وہ پارٹی ہی کے اندر رہیں گے لیکن کسی اور حیثیت میں کام کریں گے. اچھا، تو لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ جو نوجوان ہیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں اور جو کسی یورپین کنٹری کا ویزا لگوا کے یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں، ان کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ کہ بھئی ان کو روزگار کا ایشو ہے. ان کو یہ ایشو نہیں ہے کہ پاکستان سے ایشو ہے. دھرتی سے سب کو پیار ہے، ہر کسی کو دھرتی سے پیار ہے. ابھی میرے دوست ہیں، فیملی ممبر جیسے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا کینیڈا میں، کینسر ہو گیا تھا. 6 دن لگے صرف باڈی لانے میں. ٹھیک ہے. اور آپ سوچیں کہ 6 دن میں کتنا اس فیملی پہ سٹریس ہوگا. کلوجر تو تب آتا ہے نا جب آپ اپنے لحد میں اتار کے اور پھر آتے ہیں. تب تک تو آپ کا کلوجر نہیں آتا. جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی، اب میں نے آپ سے نوجوانوں کا سوال کیا تھا، تو آپ کو فیوچر آف پاکستان کیسا نظر آ رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے ہوپ دینے کا؟ سر ہمارے پاس پروگرامز سمپل. پہلی بات تو ہم ایگرو اکنامک کنٹری ہیں، ایگریکلچر کا پروگرام ہے. ہمیشہ میں نے سندھ سے اچھا ریٹ دے کے اور ہاریوں کا بھلا کیا ہے. زمینداری میں 50-50 پارٹنرشپ ہوتی ہے. 50% آپ کا ہے، 50% ہاری کا ہے. اور ہاری کو میں بے دخل نہیں کر سکتا. وہ اگر ایک درخواست دے گا مختار کاری میں جا کے کہ میرے کو، میں ہاری ہوں، اتنے سال سے ہوں، یہ میرا گاؤں ہے، یہ میری زمین ہے، اور میرے کو زمیندار نکالنا چاہتا ہے، تو زمیندار کو سمن کریں گے کہ آ جاؤ بھائی، کیوں نکال رہے ہو تم. تو وہ ہمارا پرماننٹ سٹرکچر ہے.
وہ پرماننٹلی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ہر کراپ کی ہماری جو پرائس ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور بہتر ہو سکتی ہے. چائنا ہمارا آل ویدر روڈ دوست ہے. وہ ہر چیز $5 ٹریلین کی امپورٹ کرتا ہے صرف فوڈ کی دنیا سے, اور وہ ہر چیز جو وہ امپورٹ کرتا ہے $25 to $15 پاکستان سے منگائے تو سستی پڑ سکتی ہے. تو ہم ون انڈو آپریشن اپنی ایگریکلچر کو اس کانسیپٹ پہ لے کے جائیں کہ ہم ورلڈ کو سپلائی کریں, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ ویٹ ہو, چاہے وہ چنا ہو, چاہے وہ چیزیں ہوں. اور جو امپورٹ کر رہے ہیں آپ, جیسے آپ گھی امپورٹ کر رہے ہیں, تیل امپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ اپنے یہاں اگائیں. سویابین کی میں پالیسی دے سکتا ہوں, اچھے خاصے پیسے بچیں گے زمیندار کو سویابین کی پالیسی میں. سن فلاور کی پالیسی دی جا سکتی. پالیسی دینے کا مطلب ہے کہ سال سے پہلے آپ پرائس بتا دیں ان کو. تو اس حساب سے, اس لیے کہ ڈی اے پی مہنگی ہو گئی ہے, فیول مہنگا ہو گیا, فیول اور مہنگا ہو رہا ہے, تو انرجی کاسٹ بھی اس میں آپ ڈالیں. اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا بات آتی ہے. اور پھر 89 میں بی بی نے کمپیوٹرائزیشن کا پورا کانسیپٹ بنایا تھا, جس کو بورو کر لیا انڈیا نے, اور وہ بن گئے سلیکون ویلی اور ہم رہ گئے پہاڑوں پہ. اچھا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیوچر آف پاکستان برائٹ ہے؟ اور جو باہر جا رہے ہیں دوست, وہ میرے ایکسپورٹ کموڈیٹیز ہیں بھائی, اس میں مجھے کیا اعتراض ہے. جو جائے گا وہ ڈاکٹر ہوگا, جائے گا وہ انجینئر ہوگا, جائے گا وہ نرس ہوگی, کوئی میل نرس ہوگا, کوئی پائلٹ ہوگا. تو اگر یہ سارے اسکلڈ لوگ پاکستان سے چلے گئے, ریمیٹنس کہاں جائے گی؟ ہاں, ریمیٹنس آپ کا خیال ہے پاکستان واپس آئے گی؟ پاکستان آئے گی, اور آتی ہے. اب یہ بتائیں کہ پھر ہوپ تو اسی صورت میں قائم رہے گی نا کہ اگر پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, تو فری اینڈ فیئر الیکشن بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ بھائی فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہم بیٹھے ہیں, لڑ رہے ہیں الیکشنیں. جہاں کانسٹیٹنسیز کا ایشو ہے, ہم نے درخواستیں داخل کی ہیں چیف الیکشن کمیشن, اور چیف الیکشن کمشنر بھی تو اب آپ کے اور میرے ٹیلیسکوپ کے نیچے ہے نا, تو آئی ایم شیور وہ فری اور فیئر الیکشن کرائے گا. اچھا, اب لیکن دوبارہ پھر وہی بات ہے نا کہ بلاول صاحب الیکشن کمیشن کے بارے میں ان کے کچھ ڈاؤٹس ہیں, اور ظاہری بات ہے اور بھی پارٹیوں کے ہیں. تو لیکن ایک تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بڑے ہوپ فل ہیں, بڑے آپٹمسٹک ہیں ای سی پی کے بارے میں, اور ایک آپ ای سی پی کے بارے میں بڑے اچھے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو آپ اتنے ہوپ فل اور اتنے آپٹمسٹک کیوں ہیں ای سی پی کے بارے میں؟ پہلی بات تو پیپلز پارٹی کی یہ لاسٹ الیکشن نہیں ہے. الیکشنیں ہوتی رہیں گی, آتی رہیں گی. ہم نے پہلے بھی انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا ہے, ہم الیکشن کمیشن کو اور مضبوط کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور مضبوط کریں گے. ایونچولی اس کو انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی بنا دیں گے ود دیئر اون بجٹ, تاکہ اس پہ کوئی بھی. ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ نہیں, انڈیپینڈنٹ ہے, بٹ اٹ اسٹل نیڈز مور ہیلپ. اچھا, اٹ نیڈز مور ہیلپ. اچھا, اب یہ بتائیں کہ فورن پالیسی کا جو محاذ ہے, اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی بہت بڑا شفٹ لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نا, شفٹ تو پیپلز پارٹی لے آئی تھی. ہم نے ایک کانسیپٹ ہے ٹو بی پریزنرز آف جیوگرافی, اور ایک کانسیپٹ ہے ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف جیوگرافی. تو میں نے تو ایڈوانٹیج آف جیوگرافی لیا تھا. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح تھے, افغانستان کے ساتھ تعلقات صحیح تھے, چائنا کے ساتھ تعلقات صحیح تھے. ہر سینٹرل ایشیا, پہلی دفعہ 24 ایئرز میں پہلا پاکستانی پریزیڈنٹ تھا جو رشیا گیا تھا. تو ہم نے انورڈز دیکھنا ہے, کلوز نیبرز کو دیکھ کے, اور اس پہ اپنی فیوچر فارن پالیسی ڈیفائن کرنی ہے, جس میں عرب ممالک آ گئے, جس میں ہمارے عرب دوست آ گئے, جس میں سارے سعودی بھائی آ گئے. ان سب کو ساتھ رکھ کے ہم نے پالیسیز آگے لے کے جانا. لیکن جو آپ نے ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ تھا, آپ نے اس کو کافی آگے تک لے گئے, بعد میں اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا بیکاز
forgive them for they know not. اس لیے کہ یہ کانسیپٹ تو میں لایا تھا آپ کی انڈسٹری کی بیس پرائس کم کرنے کے لیے. اگر آپ کو سستی گیس ملے گی, سستی بجلی ملے گی, تو یہ آپ کی انڈسٹری تھرائیو کر سکتی ہے. اگر آپ بجلی کے مد میں آپ ٹیکس کر رہے ہیں اور فیول کے مد میں آپ ٹیکس کر رہے ہیں, تو پھر کیسے آپ انڈسٹری بڑھے گی اور کیسے انڈسٹریلائزیشن ہوگی یا اور صنعتیں آئیں گی. اچھا, تو اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے, اب اس کا پاکستان کی فورن پالیسی اور اکانومی کے حوالے سے بڑا اہم رول ہے. ایک امپریشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں, آپ کے اتنے اچھے نہیں ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, سب کے اچھے ہیں. ملک کنٹری ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تعلقات پرسنل نہیں ہوتے. تو کنٹری ڈیپینڈنٹ ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہ پہلے انہوں نے کام کیا ہے, شاہ فیصل سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ سعودی عربیہ کام کرتے رہے ہیں. تعلقات بنائے ہی بھٹو صاحب نے تھے, پھر بی بی صاحبہ نے تھے, پھر میرے زمانے میں ہوئے. یہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ. آپ کے زمانے میں جو سی پیک ہوا تھا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ سی پیک کا صحیح ایڈوانٹیج نہیں لیا گیا. سی پیک میں نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ روڈز بنانی ہے. اب میں روڈ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بنوا رہا ہوں. اس کو میں نے ایک سمجھو کہ اکنامک ہائی وے بنا دیا ہے جس پہ پاکستانی بزنس مین انویسٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی بزنس مین انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو تو ہم نے لانا ہے کہ یہاں سے گوادر تک اگر آپ نے روڈ بنانا ہے 164 مائلز ہے. اگر گوادر آپ سے نکلتے ہیں اور عمان پہنچتے ہیں تو عمان سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں سیدھے یورپ میں. یا جو آپ کی ٹرین ہے وہ ٹرکی تک بچھائی ہوئی ہے, اس کو اگر آپ اپ گریڈ کریں تو یہ سیدھی جا کے آپ کو یورپ میں لے کے جاتی ہے. تو اس طرح بہت سے کانسیپٹس ہیں جن میں ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, گوادر کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو گوادر آپ پہلی دفعہ کب گئے تھے؟ بی بی صاحبہ کے ساتھ, جب وہ فشنگ پورٹ تھا. اچھا, ہم نے اپ گریڈ کیا تھا ایز اے فشنگ پورٹ, تب گیا تھا اور تب میں نے عمان کی لائٹیں دیکھی تھی. فیض احمد فیض صاحب کو آپ نے کہاں سے بھیجا تھا پاکستان سے باہر؟ گوادر سے. میں نے نہیں بھیجا, میرے والد نے. لیکن فیسیلیٹیٹ تو آپ نے کیا تھا؟ نہیں, میرے والد نے. اچھا, ذرا یہ آج میرے ناظرین کو یہ بھی قصہ سنا دیں. بھائی ان کی اور میرے والد کی دوستی تھی. ان کے تھوڑے سے تکلیف آ گئی تھی ان پہ, تو وہ ان کو پھر اپنی ٹرائب کے پاس ہم نے رکھا تھا. پھر وہاں سے فیض صاحب جو ہیں وہ زرداری ٹرائب کے مہمان تھے. ہاں. اچھا, پھر وہاں سے گوادر گئے, وہاں پہنچوایا. پھر وہاں سے بائی لانچ ان کو ہم نے عمان پہنچایا. تو لانچ سے آپ نے ان کو عمان پہنچایا. آپ کو پتہ ہے آگے وہ کدھر گئے تھے؟ ہاں, آگے وہ چلے گئے بیروت, مجھے پتہ ہے, پی ایل او کے پاس. تو بھٹو صاحب کا تو بہت تعلق تھا فلسطین کے کاز کے ساتھ. آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس پہ نہیں کچھ آپ نے کہنا؟ فلسطین پہ میں پہلا پولیٹیشین تھا پاکستان میں جس نے کنڈیم کیا, آج تک کنڈیم کرتا ہوں. اور یہ تو ہماری پارٹی کی ایک, جسے کہتے ہیں نا, اگر کشمیر ہماری شاہرگ ہے تو پی ایل او اور فلسطین بھی ہماری شاہرگ ہے. فلسطین کے بغیر مسلم دنیا کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور چاہے کچھ کر لے, وارز, آکوپیشن آف لینڈ, یہ ہوتا رہتا ہے. اس سے قومیں نہیں بدلتی. نہ وہ فلسطینی مانیں گے, نہ دنیا مانے گی, اور وہ جنگ چلتی رہے گی. اور جو اسٹیبلٹی اسرائیلس کو چاہیے وہاں اکنامیکل بوم کرنے کے لیے, وہ نہیں آئے گی. جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو آپ پہ کوئی پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ نہیں, مجھ سے کسی کی, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں اتنا کمزور پریزیڈنٹ تھا؟ پاور دے دیے تو اس کا مطلب تھوڑی. مجھے یاد ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ سیریا کے معاملے پہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں تو آپ نے انکار کیا تھا. ہاں, تو فلیکسیبلٹی میں نے نہیں دکھائی نا. مجھے تو سب اس زمانے کے مسلم دوستوں نے کہا کہ بردر یو آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. میں نے کہا بردر آئی نو ہسٹری, میرے بارڈر پہ ہسٹری کھیلی جا رہی ہے 40 سال سے. بارڈر پہ؟ ہاں, آپ نے ضیاء الحق نے آپ کو وار میں ڈال دیا. وہ
ایک ٹیکنالوجی کریٹ کر لی جسے آپ وار ٹیکنالوجی کہہ لیں، انڈیویجول ہیومن ٹیکنالوجی، جس پہ بندہ آپ کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو مارتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو مارتا ہے تو اس کے خلاف ڈیفینس بڑا مشکل ہے. اچھا، اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف ایک توشہ خانہ کیس چل رہا ہے کہ جی انہوں نے گھڑیاں بیچ دیں، تو آپ پہ اور یوسف رضا گیلانی صاحب پہ بھی چل رہا ہے کہ جی آپ نے کوئی توشہ خانہ سے گاڑیاں لے لیں. نہیں، توشہ خانہ سے میں نے وہ گاڑی لی جو بم پروف تھی، اور وہ مجھے ایز اے پریزنٹ دی تھی یو اے ای نے، اور آپ کو یقین آئے گا لیبیا نے بھی دی تھی، کرنل قذافی نے بھی. تو ان کے میں نے اس زمانے میں 2.5 کروڑ روپے دے کے پھر وہ خریدی تھی توشہ خانہ، جس کی اپریزمنٹ اور ایک کی تو ڈبل ڈیوٹی دی ہوئی ہے میں نے. اچھا، لیکن کیس تو ختم نہیں ہوا. کیسز تو میرے کوئی ختم نہیں ہوئے. آپ کا کوئی کیس ختم نہیں ہوا؟ نہیں. تو یعنی کہ جن کیسز میں آپ نے، جن الزامات میں آپ نے 12-13 سال سزا بھگت لی، وہ بھی ختم نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ پرانے 14 سال والے ختم ہو گئے. یہ جو نئے عمران خان صاحب کی مہربانی ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوا. تو یہ نئے والے جو عمران خان کہتا ہے یہ تو نواز شریف نے بنائے تھے، یہ نواز شریف نے نہیں بنائے؟ یہ عمران نے بنائے. اچھا، تو اب تھوڑا سا لیکن ایک جو نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کو یہ امپریشن کیوں ہے کہ یہ جو پرانے پولیٹیشنز ہیں یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں؟ بیٹا بیسکلی تو یہ ایک دوسرے کی آپ کی جو ہماری جنگ رہی ہے، اور کسی نے ایک میڈیا ہاؤس کو اٹھا لیا، کسی نے دوسرے میڈیا ہاؤس کو اٹھا لیا، میڈیا نے جنگ کرائی اور اگلے کا چہرہ جو ہے وہ مکس کیا. برا نہ بنائیے گا، اصغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور باقی پارٹیز کی لڑائی میڈیا نے نہیں کرائی، کسی اور نے کرائی. نام میں نہیں لے رہا. وہ بھی تو کسی نہ کسی سوشل میڈیا کو اٹھاتے ہیں نا، یا کسی ٹی وی ہاؤس کو اٹھاتے ہیں. خود تو نہیں آ کے کوئی کان میں بولتے ہیں کہ آپ یہ کہیں. تو آئی جی آئی جو ہے وہ کسی میڈیا ہاؤس نے بنائی تھی؟ نہیں، آئی جی آئی تو اس وقت کے حمید گل نے بنائی تھی. اس نے بنائی تھی ہمارے خلاف، اس لیے کہ اس کے باوجود کہ وہ سوچ رہا تھا کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کہ بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں ان کی حکومت ہے، اس کے باوجود پیپلز پارٹی جیت گئی. چلیں وہ تو پرانی بات ہوگی، تو وہ تو میں آئی جی آئی کی بات کر رہا ہوں. یہ ابھی آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی یہ کس نے بنائی؟ آئی پی پی تو جہانگیر کیا نام ہے اس کا، ترین، ہاں، اس نے بنائی ہے. کسی میڈیا والے نے تو نہیں نہ بنائی؟ نہیں، میڈیا والا نے نہیں بنائی. میڈیا والے پارٹی نہیں بناتے. میڈیا والا علیم خان اس میں چلا گیا. پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، جیسے آپ کے دوست کسی کا حصہ ہیں. ہاں جی. تو لیکن میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس جو ہسٹری ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، صرف کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو اصغر خان کیس کے بعد فیض آباد دھرنا کیس آیا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. قاضی فاضل عیسیٰ نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کریں، تو معاملہ رک نہیں رہا. کدھر جائے گا؟ ابھی تو قاضی فاضل عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے نا چیف جسٹس، روک لیں. یا آپ نے جس طرح کہا ہے روک لیں، تو آپ کا کیا خیال ہے نہیں روک سکتے؟ نہیں روک سکتے ہیں، کوشش کریں. آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ ہم نے تو ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیا ہے، اور پرائز بھی پے کیا ہے. اور پرائز بھی پے کیے، بھٹو صاحب سے لے کے آج تک پے کر رہے ہیں. اچھا، ویسے اب میرے بہت سے ویورز کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ٹوٹل امپریزنمنٹ کی ڈیوریشن کتنی ہے. پہلے 14 سال تھی، پھر 6 مہینے 7 مہینے عمران خان کی ہو گئی، تو 14 سال 7 مہینے یا 6 مہینے ایسے کچھ ہے. 14 سال 7 مہینے، اس میں عمران خان کا بھی دور شامل ہے؟ 7 مہینے عمران خان کا. اچھا، تو پھر میں ایک بریک لے لیتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے. نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی یہ پلان دیا جائے، پروگرام دیا جائے کہ پاکستان کی اکانومی کو کون ٹھیک کرے گا، ان کا فیوچر کون سیکیور کرے گا. کوئی ان کو یہ پلان نہیں دے رہا، کوئی ان کو پروگرام نہیں دے رہا، بس ایک دوسرے نہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ پروگرام ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے سندھ میں ایک ڈیلٹا ہے،
ڈیلٹا سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں پانی جا کے گرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے، سمندر میں جا رہا ہے، تو وہاں ڈیلٹا میں ہم نے مینگرووز گرو کیے. 10 سال لگے اس پروجیکٹ کو، اور پہلی قسط سندھ کو لاسٹ ایئر ملی 4.7 بلین روپیز کاربن کریڈٹ بیچنے کے. کمپنی نے لا کے لگایا، اس نے 2 ملین ہیکٹرز ہے یا 3 ملین ہیکٹرز پہ لگایا. اور اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ اسی کمپنی سے بات کر کے پورے پاکستان میں سولر پلیٹس لگا کے ان کے کاربن کریڈٹس، سب کو سولر پلیٹس فری آف کاسٹ، اور ان کے سولر پلیٹس جائیں گے. اور ہر کنٹری، ہر ملک، ویتنام چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، جفاکشی سے، محنت سے بنتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نوجوان بی اے کی ڈگری لے آئے تو اس کو پہلے دن پی ایچ ڈی کی نوکری مل جائے گی. یہ نہیں ہوگا، اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور بزنس انوائرمنٹ بڑھانی ہے. جتنی بزنس انوائرمنٹ بڑھے گی، میں نے جب مشرف صاحب کے دور کے بعد ٹیک اوور کیا تو آپ کی اسٹاک ایکسچینج 9,000 7,000 3-4 دن بند ہفتے میں. لوگ کہتے تھے یہ تو کیسینو ایکسچینج ہے. میں نے اس وقت اس پہ ہاتھ ڈالا، ان کو سپورٹ کی. میرے جاتے جاتے وہ 26,000 27,000 پہ پہنچ گئی. آج وہ تقریباً 45,000 پہ ہے، 50,000 پہ. تو اسی طرح اس کو ہم نے تیز کرنا ہے. آپ کو 25% پہ لون لے کے انڈسٹری آپ نہیں لگا سکتے، مگر آپ اپنے کمپنی کے نام پہ، آپ اپنی ریپوٹیشن کے نام پہ سٹاکس میں جا کے اپنے سٹاکس ارلی بیچ کے پیسے لے کے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے پارٹنر بن جائے گی. اسی طرح کنسٹرکشن میں بھی ایک کانسیپٹ ہے ریٹ کا، جس میں اسٹاک ایکسچینج آپ کی پارٹنر بن جاتی ہے، انویسٹ کرتی ہے، آپ کی بلڈنگ بن گئی، اس کو کرائے پہ چڑھ گئی یا بک گئی، ان کو اپنا اپنا شیئر ملا. تو میرا ہول ایمفیسس یہ ہے کہ اپنے اسٹاک ایکسچینج پہ آپ ڈپینڈ کریں، اپنے روپیز میں آپ انویسٹمنٹ کرائیں، اور روپیز میں آپ ڈیویڈنڈ دیں. یہ ڈالر ایکسچینج ڈیویڈنڈس جو ہے وہ میں پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. تو آپ نے جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو آپ کے پہلے فائنانس منسٹر تھے حفیظ شیخ صاحب، پھر پہلا پریزیڈنٹ شوکت ترین. چلیں، پہلے شوکت ترین، پھر حفیظ شیخ، پھر وہی لے لیے عمران خان صاحب نے. تو اب آپ کی جو اکنامک ٹیم ہے اس میں پھر وہی حفیظ شیخ صاحب دوبارہ واپس آ جائیں گے؟ نہ، حفیظ شیخ نے اب پارٹی کے اندر ضروری ہے کہ فائنانس منسٹر اتنا امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اٹ ہیز ٹو بی اے پارٹی پرسن. اس لیے کہ حفیظ شیخ تو میں پاورز دے سکا تھا تو مجھ پہ نازل کیا گیا تھا. تو جنہوں نے نازل کیا تھا تو وہ ابھی بھی بہت کچھ نازل کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ تو میں نے پاورز دیے ہوئے تھے، میرے اپنے پارٹی میں گروپنگ ہو رہی تھی نا. ہاں، جب پاورز آپ دے دیتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے. اچھا. تو وہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس ایک گروپ بن جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کے ایڈوانٹیج میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب تو آپ کے بڑے قابل اعتماد آدمی تھے. خود تو اعتماد والا ہے، مگر اس کے ساتھ دوسرے بھی تو ہے نا، لواکین، ہم نوا. تو اب وہ میں نام لوں ان کے، رہنے دوں؟ ان کے نام لے لیں یا نہ لے کو فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں، آپ نے تو فوراً ان کو رگڑا لگا دینا، تو اس لیے میں نام نہیں لیتا ان کے. لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک اچھی اکنامک پالیسی دے سکتے ہیں جو کہ؟ میرے کو یقین ہے کہ پاکستان الحمدللہ میرے مولا کے دعا سے اور اللہ کے کرنے سے پاکستان ایک، جس طرح بھٹو صاحب کہتے تھے کہ عظیم ملک بنے گا بنے گا بنے گا. لیکن اس کے لیے یونٹی ضروری ہے نا؟ یونٹی تو ضروری ہے، اور یونٹی کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ جس پارٹی کے آپ خلاف ہیں، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، اور جس کے پرائم منسٹر پی ٹی آئی سے بھی ہم اتنے خلاف نہیں، ایک انڈیویجول کے خلاف ہیں. تو وہی انڈیویجول ہی ہے نا، پارٹی تو اسی کی ہے نا. لیکن اگر چلیں آپ اس انڈیویجول کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، لیکن میں تو نہیں کر سکتا، کوٹ کرے یا نہ کرے. آپ کی ای سی پی تو کر دے گی نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان. میری تو نہیں ہے ای سی پی. چلیں سر، حکومت پاکستان کی یا ریاست پاکستان کی. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ مائنس کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو بین کر دیں گے یا اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلے کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑے گا تو سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی. یہ آپ کی سوچ ہے. میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ
وہ الیکشن میں لڑے گی, پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی. آپ کا خیال ہے ہوگی. تو کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو نیشنل عوامی پارٹی نیپ, جس میں آپ کے والد صاحب تھے, مجھے سب یاد, حاکم علی زرداری صاحب, وہ نیپ میں تھے, اس پہ بین لگا دیا گیا, اس کی لیڈرشپ کو پکڑ کے حیدرآباد جیل میں بند کر دیا گیا. پھر آپ وہ جو نیب کی لیڈرشپ تھی اس کے لیے کھانا بھی آپ لے کے جایا کرتے تھے. تو لیکن آج وہی نیب اے این پی کی صورت میں موجود ہے, وہ آپ کی اتحادی ہے. وہی نیب جو ہے وہ بی این پی مینگل کی صورت میں موجود ہے, اس کے ساتھ بھی آپ پچھلی حکومت میں ملے ہوئے تھے. تو ختم تو نہیں ہوئے وہ لوگ. کوئی پولیٹیکلی تو پولیٹیکل ڈیتھ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. وہ کہتے ہیں نا the politicians don't die, they just smell of death. آج بھی گڑی خدا بخش سے بھٹو صاحب رول کر رہا ہے, آج بھی بی بی صاحبہ گڑی خدا بخش سے چلا رہی ہے ہماری پوری نظریاتی سیاست. تو اب آصفہ بھٹو صاحبہ کے بارے میں کل بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کو چاہیں گے کہ چترال سے وہ الیکشن لڑیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آصفہ بی بی کو چترال سے الیکشن لڑنا ہے یا نواب شاہ سے یا لاڑکانہ سے؟ میں تو کہتا ہوں جہاں سے لڑنا چاہے لڑ سکتی ہے. وہ بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے اور اپنی ماں کی طرح تھوڑی غصے کی تیز ہے, باقی سب ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ جو ہے وہ ان کے غصے سے ڈرتے ہیں یا پیار آتا ہے غصے پہ؟ پیار آتا ہے, ڈریں گے کیا. ہاں, بچوں سے ہمیشہ پیار. نام آصفہ ہے آپ کے نام پہ, میرے نام پہ ہے. ہاں, تو ان کا فیوچر آپ کو ان کا بھی برائٹ نظر آتا ہے؟ بچوں کا فیوچر ہمیشہ ہر باپ برائٹ ہی سب. اور جو آپ کی ایک اور بیٹی ہیں بختاور, ان کو پالیٹکس میں نہیں لا رہے آپ؟ نہیں, وہ پالیٹکس میں آنا نہیں چاہ رہی ہیں. وہ بزنس کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں گے انشاءاللہ. کچھ آپ بتائیں گے کہ آپ نے ان کو کیا کیا بزنس پروجیکٹس سجیسٹ کیے ہیں؟ میرے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہی ٹیک اوور کر لیں, میری اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں, میری اپنی جو بھی بزنس وینچرز ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں, وہ کافی ہے. کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ بہت سے بزنسز کرتے ہیں اور خاص طور پہ آپ ذمہ داری میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. ہاں, ذمہ داری میری ویکنیس ہے. اور میجر بزنس میرا کنسٹرکشن ہے. ہاں, جہاں, اور یہ ہم 61 سے میرے والد صاحب نے پہلی دفعہ بیمبینو چیمبرز بنایا. اس زمانے میں 7 منزلہ بلڈنگیں ہوتی نہیں تھی, تکاری چلتی تھی, اس سے بھرائی ہوتی تھی. 3 مہینے کے لیے آدھی چھت بھری جاتی تھی یا کوارٹر چھت, پھر اس کو 3 مہینے دیے جاتے تھے سوکھنے کے لیے, اس کے بعد دوسری چھت ڈالی جاتی تھی. تو تب سے ہم کنسٹرکشن میں ہیں. میں نے 4 پروجیکٹس ویسے بھی بنائے ہیں کراچی میں, اور بھی میرے پلاٹس ہیں جو میں نے بنانے ٹائم نہیں ملا ہے. چلیں, میرا خیال ہے کافی گفتگو آپ کے ساتھ ہو گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ آپ کا, ویری کائنڈ.